بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں ایک اہم سوال ذکر کیا ہے. وہ ایک ما حکم السحر، کہتے ہیں کہ جادو کا کیا حکم ہے. جادو کو بھی شرک اکبر کے اقسام میں ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام سے خارج کرنے والے جو امور ہیں جنہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے، جن سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اس میں جادو کو ذکر کیا جاتا ہے. آخر کیوں جادو کفر ہے؟ اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے تو جادو کرنا کفر کیوں ہے؟ کیا اس میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ ایسا شخص اسلام سے خارج کیوں ہو جاتا ہے؟ تو شیخ نے اہم سوال ذکر کیا ہے کہ جادو کا کیا حکم ہے. جواب انہوں نے دیا کہ السحر من الکفر، کہ جادو یہ کفر ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ کفر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی آپ سب جانتے ہیں. ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، اور ہوائیں ان کا تعاون کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، بعض لوگوں نے کہا، ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی وجہ سے چل رہی ہے. ان کا جادو ہے جس وجہ سے وہ ان ساری چیزوں پہ کنٹرول رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے، جادو کا رد کرتے ہوئے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے جادو نہیں کیا ہے. لیکن جادو کا لفظ نہیں بولا اللہ نے کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا. اور آگے کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. کیوں؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عمل کفر ہے. جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم جادو کی وہ ہوتی ہے جس میں لوگ شیطانوں کا تقرب پانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ بہت خوفناک شکلوں کی مورتیں بنائی جاتی ہیں یا کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اور لوگ ان کے آگے آگ جلا کر کے یا مختلف طریقے سے اعمال کرتے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس سے خوش ہو، یا جو سرکش جنات ہیں وہ ان سے خوش ہو جائیں. تو امت کے پورے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کفر ہے. اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں کہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کی جائے. اور دوسری قسم ہوتی ہے جادو کی جس میں شیطانوں کا تعاون لیا جاتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. شیطانوں کا تعاون لیا جاتا ہے. کیسے؟ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جادو ہوتا ہے، اور جادو کی وجہ سے جو جدائی ہو جاتی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بلکہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے مشاکل ہوتے ہیں. بلکہ اہل علم نے کہا کہ بعض بیماریاں جو بہت بڑی مانی جاتی ہیں اس کی بعض اسباب میں سے جادو کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. لوگوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادوگر جنات کا تعاون لیتا ہے، مدد لیتا ہے تاکہ سامنے والے کو نقصان پہنچایا جائے. یہ بھی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیونکہ کوئی بھی جن یا شیطان اس وقت تک جادوگر کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے. جب تک کہ وہ کفر نہ کرے اس وقت تک وہ مدد نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ میرے قبضے میں جنات ہیں. جنات قبضے میں کیسے آئیں گے؟ جنات تو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، وہ نبی کا معجزہ ہے. جنات جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے کیسے آپ کے قبضے میں ہیں؟ کیسے وہ آپ کی اطاعت کر رہے؟ تو شیاطین حقیقت میں انسان کی خدمت کرتے ہیں. کب؟ پہلے انسان ان کی خدمت کرے. اسی لیے اہل علم نے کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جادو کے متعلق جو باب قائم کیا ہے اس کی شرح میں تفصیل سے ان مسائل کو ذکر کیا ہے کہ شیطان اس وقت انسان کا تعاون کرتے ہیں جادو میں جب پہلے انسان کفر کرے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ بسا اوقات جادوگر کفریہ کام اسے کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات وہ مصحف کو، قرآن مجید کو حمام میں پھینک دیتا ہے یا اپنے پیروں سے اسے کچلتا ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری بری چیزیں جو بیان بھی کرنا مناسب نہیں ہے. اس طرح کے وہ کام کرتا ہے، تب جا کر کے شیطان اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ جو تعاون ہے شیطانوں سے لیا جاتا ہے یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس کے لیے انسان شرکیہ کام کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے. اور تیسری قسم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہے. غیب کا علم ہے، وہ آگے کی زندگی کو جان سکتے ہیں. ایسے لوگ اگرچہ کہ وہ جادو کی چھوٹی قسم کریں یا بڑی قسم کریں وہ اسلام سے خارج ہیں.
اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جادوگروں کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی زندگی آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کی طاقت موجود ہے۔ کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ جو شیاطین و جنات ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں آگے کی خبر دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں، چاہے وہ شیطان کی عبادت کریں، مصحف کی توہین کریں یا نہ کریں، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، شیطان ان کے سامنے کام کر رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کسی کو اس کی اطلاع نہیں تھی، جنات کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کو ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور ان کی روح قبض ہو گئی، لیکن جنات کو لگا کہ وہ زندہ ہیں اور برابر ان کے کام کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ غیب جانتے تو پھر وہ اس تکلیف میں نہ رہتے، یعنی ان کے اطاعت میں نہ رہتے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا انہیں پتہ چل جاتا یا پہلے سے انہیں علم ہو جاتا کہ اب انتقال ہونے والے ہیں۔ ان کے سامنے کام کرنے والے جنات کو نہیں معلوم کہ یہ جو سلیمان ہے علیہ السلام وہ فوت ہو چکے۔ تو جنات کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ خود یہ کفر ہے، اگرچہ کہ جادوگر کچھ کرے یا نہ کرے ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ واضح شکلیں ہیں جادو کی، اور بعض قسمیں ایسے ہیں جادو کی جو صرف کھیل تماشا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ کرتب دکھاتے ہیں، وہ صرف ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، پرندے کو ہاتھ میں چھپا لیا اور وہ ظاہر کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اچانک لایا ہے اس کو، جبکہ وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شعبدہ بازی اور یہ کھیل تماشا ہے، حقیقی جادو وہ نہیں ہے، وہ ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ تو حقیقی جو جادو ہوتا ہے وہ شیاطین و جنات کو ساتھ لے کر کے کیا جاتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور 3 صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں جن سے ثابت ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جادوگروں کو قتل کر دینا چاہیے، جن میں حضرت جندب ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے خود ایک جادوگر کو قتل کیا، اور حضرت عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر مرد کو جادوگرنی کو قتل کر دو۔ اور اسی طرح حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کی لونڈی نے ان پہ جادو کر دیا تو حضرت حفصہ کے حکم پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو جادوگروں کی سزا موت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سماج میں بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تجارتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی دکان چل رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، فوراً جادوگروں کی طرف جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت دیکھی نہیں جا رہی، جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ نہ جانے کن کن امور کے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، سماج میں اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور یہ سزا ہی بتاتی ہے کہ کتنا قبیح یہ جرم ہے۔ تو شیخ نے ذکر کیا کہ کفر ہے، ایک دلیل انہوں نے قرآن سے دی اور حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، 7 گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اس سے بچو۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ذکر کیا والسحر، اور جادو کو۔ آپ نے شرک باللہ کے ساتھ جادو کو ذکر کیا ہے، کیونکہ جادو یہ کفر، شرک، ردت، انہی ساری چیزوں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے شامل کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو بھی ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے، جس کا سیکھنے والا شخص جو جادو کو سیکھتا ہے، ان امور کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دونوں کے دونوں کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سارے ایسے عاملین بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چہرے پر داڑیاں رکھتے ہیں، دم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جادوگر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے امور ہوتے ہیں۔ جادو میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کے بال استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال شدہ کپڑے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح تعویذ اور دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ماؤں کے نام پوچھے جاتے ہیں۔ بہت سارے امور ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی عامل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو رقیہ کو جانتا ہے، وہ دم کرتا ہے۔ عامل کہہ کر کے اس کے لیے پورا الگ دین ہو کہ اس کے پاس ایسے ایسے طریقے علاج کے جو حدیثوں میں مذکور ہی نہیں ہے، سلف سے ثابت ہی نہیں ہے، ایسے عامل کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں جادوگر ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان کفار کے پاس جاتے ہیں، اور غیر مسلمین جو جانتے ہیں اپنے مذہبوں کو ان کے پاس جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب کچھ کفر ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو لوگ نہیں جانتے۔ جادو کرنے کے بعد، کروانے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، جبکہ یہ ردت ہے، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شیخ نے کفر اکبر کی قسموں میں
جادو کو ذکر، اس سے پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ کے علاوہ طواف کا ذکر کیا، اس سے پہلے غیر اللہ کی قربانی کا ذکر کیا، اس سے پہلے غیر اللہ کی نذر و نیاز کا ذکر کیا۔ ان سارے شرکیہ کاموں میں انہوں نے جادو کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں شیطانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے عبادت میں، یا انکار کیا جاتا ہے اسلام کا، یا توہین کی جاتی ہے دین اسلام کی یا قرآن مجید کی وغیرہ۔ تو یہ سارے امور ایسے جیسے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو سے اور اس کے اقسام سے محفوظ رکھے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔